میں دیکھو اب ذرا ایجنڈا بدل رہا ہے، اور ایجنڈا جان بوجھ کے بدل رہا ہے، جان بوجھ کے. امی یجیب المستر 27واں سورہ سورہ نمل. امی یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے اللہ کے علاوہ جو مضطر کی دعا سنے اور اسے حل کرے؟ بس اللہ ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے اور اس کی مشکل کو حل کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو خلیفہ بناتا ہے؟ بس اللہ ہے جو خلیفہ بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون. تم بہت کم غور و فکر کرنے کا عادی ہو. اس آیے مبارکہ میں اللہ نے اپنے دو کام بتلائے. میں مضطر کی مشکل کو حل کرتا ہوں اور میں خلیفہ بناتا ہوں. تو پہلا کام تو اللہ سے کروا رہے ہو، دوسرا کام خود کر رہے ہو. یہ کیسی منطق ہے؟ مضطر جو پریشان ہو کے چیخ اٹھے، مضطر جو مصیبت میں چیخ اٹھے، مضطر کے معنی بتلا رہا ہوں میں. مضطر جو اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے. کیا چھٹے پارے کی پہلی آیت بھول گئے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اونچی اونچی باتیں کرو، مگر جس پر ظلم ہو جائے اسے حق ہے. ہم مظلوم ہیں، ہمیں بولنے کا حق ہے یا نہیں؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. بہت مشکلوں سے اس مرحلے تک میں پہنچا ہوں. تو اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی عجیب بات ہے کہ سینہ ہم پیٹے، چوٹ دوسرے کو لگ جائے. عجیب بات. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا، سورہ زاریات ہے 51واں سورہ قرآن کا. جب ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کے پاس کہ اس بڑھاپے میں تمہیں اولاد ہوگی، دیکھنا بھائی دیکھنا خدا کی قسم، جب ہم نے فرشتہ بھیجا، اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. ابراہیم کے بعد فرشتہ بھیجا کہ اس بڑھاپے میں 100 سال سے اوپر عمر، یعنی اگر توریت کی بات قبول کی جائے تو 112 سال کی عمر ہے. اس بڑھاپے میں 112 یا 113 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو پھر سوچا کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے تمہارے سامنے ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. فرشتہ آیا ابراہیم کے پاس اور فرشتے نے ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. بھائی توجہ رہے، ابراہیم کی بیوی گھبرا گئی. وہ اقبلت دوڑتی ہوئی آئی، فسقط وجہ، اور اسے اپنے چہرہ پیٹ لیا. دوڑتی ہوئی آئی، فسقط وجہ، اور اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. جبریل بیٹھے ہوئے، ابراہیم موجود ہے. نہ نبی روکتا ہے نہ فرشتہ روکتا ہے چہرہ پیٹنے سے. بھائی آیت ہے قرآن کی 51واں سورہ ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا. اس آیت مبارکہ کو یوسف کا زمانہ آیا، برادران یوسف نے یوسف کو فروخت کیا. یوسف گئے 40 سال یعقوب نے غم منایا یوسف کا، اور یہ کہہ کے منایا فصبر جمیل، میں صبر کر رہا ہوں. دیکھو عجیب کنٹراڈکشن ہے، عجیب تضاد ہے. یعنی ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب صبر کر رہے تھے، اور اسی قرآن نے لکھا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے.
میں اتنے سارے حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں اور میں تو تقریر کرنے کا عادی ہوں، لیکن اب جب بات آ گئی ہے نا تو سنتے چلو. اب ذرا میں اپنے اسلوب گفتگو کو بدل رہا ہوں. ٹھیک. وب جلست آئینہ ہو میرا حزن، کیا کہتے تھے؟ یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف. اس ہائے میں خود ماتم موجود ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ تو میرے ساتھ یہاں تک آ گئے. اچھا تو اب جو نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا نا پھر وہاں تک بھی میں آ گیا. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی اردو میں بھی موجود ہے، اوریجنلی عربی میں لکھی گئی، اس کی 5ویں جلد. بھائی یہ چھوٹا سا واقعہ سننا. یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈال دیے گئے اور بہت دن گزر گئے یوسف علیہ السلام پر قید خانے میں، تو ایک دن جبریل آئے ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہو؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ شجرا بتانا ضروری تھا. یوسف ابن یعقوب یعقوب کے بیٹے، ابن اسحاق یعقوب اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابن ابراہیم. شجرا ذہن میں رکھنا. یوسف قید خانے میں ہے، جبریل آئے، کہا یوسف میں اللہ کا فرشتہ ہوں. تفسیر مظہری ذہن میں رکھنا، تفسیر مظہری. یوسف میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا جبریل تم یہاں آ گئے، یہ قید خانہ تو مجرموں کی جگہ ہے، یہ تم مجرموں کے پاس کیسے آ گئے؟ تم مجرموں کے پاس کیسے آ گئے؟ کہا یوسف میں مجرموں کے پاس نہیں آیا، میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں. سن رہے ہو واقعہ؟ جا کے دیکھنا تفسیر مظہری، اردو میں ترجمہ موجود ہے. میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کچھ علم ہے کہ میرے باپ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. جبریل نے کہا کہ اللہ نے ان کا ایک بہت بڑا امتحان لیا اور وہ مسلسل روتے رہتے ہیں لیکن صبر بھی کرتے ہیں. رونا صبر کے منافی نہیں ہے. ٹھیک، یعنی رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میرا آج کا میسج پورا ہو جائے گا. کہنے لگے کہ میرے بابا روتے رہتے ہیں، کتنا غم ہے انہیں میرے کھو جانے کا. سنو گے؟ فما قدر ہو قدر غم میں ہی، ان کے غم کی مقدار کیا ہے؟ کہا حضرو 70 سکلا. سکلا جانتے ہو؟ وہ عورت جس کا جوان بیٹا مر جائے اس پر کیسا غم پڑتا ہے؟ تو کہا کہ 70 مردہ ماؤں کے برابر یعقوب کا غم ہے. بھائی سننا، اس لیے کہ ابھی تو میں بہت آغاز میں ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج تفسیر مظہری کا تم تک پہنچ جائے. 70 مردہ ماؤں کے برابر یعقوب کو غم ہے. ایک مرتبہ یعقوب نے اپنے سر پر 72 مارے، ہاتھ مارے. جبریل نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے یا شرک ہے. جبریل نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ جو ہاتھ مار رہے ہو اپنے سر پر، چہرے پہ ہاتھ مارنا ابراہیم کی زوجہ، سر پہ ماتم کرنا ابراہیم کا پوتا. اب تم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں مجھے نہیں معلوم.